بیوہ ہونے کے بعد میرے بھائی کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ عدت ختم ہونے کے بعد میں واپس اپنے میکے آ گئی۔ میری بھابھی بے اولاد تھی، گھر میں بچے نہیں تھے، زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، جو تھوڑا بہت کام ہوتا وہ کر کے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی۔ ویسے تو میری عمر زیادہ نہیں تھی، 30 سال کی ایک جوان عورت تھی۔ ساری رات بھابھی کی آواز میں مجھے سونے نہ دیتی، میں ہاتھ کی لذت لینے پر مجبور ہو گئی۔ بھائی کے لحاظ سے میری بھابھی عمر میں کافی چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی میری بھابھی ایک دن بھی نہ خالی جانے دیتی۔ ایک رات شاید بھابھی دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ جب کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے میری نظر سیدھا بیڈ پر پڑی تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ آج میں پہلی بار اپنے بھائی اور بھابھی کو قریب سے دیکھ رہی تھی۔ میں واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ میرے بھائی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ڈر کی وجہ سے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرا پورا بدن پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ نہ جانے بھائی میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ میری بہن کتنی بے شرم ہے جو اپنے شادی شدہ بھائی کے کمرے میں جھانکتی ہیں، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ لیٹ رہا ہو۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرا بھائی میرے اتنے قریب بیٹھا تھا کہ میں خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنے سینے کو دوپٹے سے ڈھانپا اور بھائی کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں بھائی سے کچھ کہہ دے تو بھائی میری کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کہ تمہیں بڑا شوق ہے نا اپنے شادی شدہ بھائی کے کمرے میں جھانکنے کا۔ ڈر کی وجہ سے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ جیسے ہی بھائی اپنا ہاتھ میری کمر پر پھیر رہا تھا تو مجھے ہلکا ہلکا سا سرور ملنے لگا۔ اتنے عرصے کے بعد کسی مرد کا چھونا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ بھائی قطرہ قطرہ لذت لیتے ہوئے آہستہ آہستہ میری قمیض اوپر کو اٹھانے لگا تھا۔ جب میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ بھائی پلیز مجھے شرم آ رہی ہے، لائٹ تو یہ بند کریں، میں اپنی بھابھی کی نوکرانی بن گئی اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی خدمت کرنی پڑی تھی۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھولا تو باہر سفید دوپٹہ پہن کر ایک بوڑھی عورت مٹی میں کھانے کی فریاد کر رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ ہرگز بھی کوئی فقیر معلوم نہ ہوتی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور اسے سین میں بٹھا لیا۔ اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی اور گلاس بھر کر ٹھنڈا پانی بھی رکھ دیا۔ اس عورت کے چہرے میں مجھے اپنی ماں کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ میری ماں بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ وہ فقیرنی کھانا کھاتے جاتی اور نظر اٹھا کر میری طرف بھی دیکھتی تو مجھے اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو نظر آتے۔ جب اس نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا تو میں نے دوپٹے کے پلو میں بندے کچھ نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ 2 دن پہلے ہی میرے بھائی نے مجھے یہ پیسے دیے تھے کہ اگر مجھے کوئی ضرورت ہو تو میں خرید لوں، لیکن نہ ہی مجھے کوئی ضرورت تھی اور نہ ہی کسی چیز کی خواہش، اس لیے میں نے وہ نوٹ اس عورت کو دے دیے۔ مجھے وہ کوئی بہت عزت دار اور ضرورت مند عورت لگی تھی، جیسے اولاد نے فقیر بنا دیا تھا۔ اس عورت نے تو کھانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں مانگا تھا۔ مجھ سے پیسے لیتے ہی اس نے فوراً مجھے دعا دی کہ اللہ مجھے جڑواں بچے دے، تیرا گھر خوشیوں سے آباد ہو جائے اور تیری ویران زندگی میں بچوں کی کلکاریاں گونجنے لگیں۔ اس فقیرنی کی باتوں نے میری آنکھ نم کر دی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تو ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کے ہونے والا ہے، بھلا میری چولی میں اولاد کیسے آ سکتی ہیں؟ میری بات سن کے اس فقیرنی نے بہت عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میری بات کا کوئی جواب دیتی میری بھابھی وہاں چلی آئی اور اس فقیرنی کو سین میں بٹھا دیکھ کر ان کا مزاج پوری طرح گرم ہو گیا۔ میری بھابھی نے دھکے دے کر اس فقیرنی کو گھر سے نکال دیا اور ساتھ ہی مجھے بہت ذلیل کیا اور اتنی باتیں سنائیں کہ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ نفرت سے کہی تھی کہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تو جس کو دل چاہے اندر بلا لے، نہ ہی یہاں تیرے شوہر کے پیسوں کا کھانا پکتا ہے، یہ تیرے بھائی کا گھر ہے اور یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ آئندہ کسی کو اس گھر کی دہلیز پار کرانے سے پہلے مجھ سے اجازت ضرور لے لینا۔ بھابھی غصے سے بکتی جھکتی واپس آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میری بھابھی کتنی کمظرف ہے جو ایک غریب کو 2 نوالے بھی نہیں کھلا سکتی۔ بھابھی کے جملوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں پہلے ہی بری طرح ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ میرا چاہنے والا شوہر ایک حادثے میں اچانک ہی مجھ سے بچھڑا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب میں اپنے بھائی کے در پر آئی تو دکھوں کا ایک نیا ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرے ماں باپ حیات نہیں تھے، اس لیے مجھے مجبوراً بھائی کی دہلیز پر آنا پڑا تھا اور یہی بات میری بھابھی سے برداشت نہ ہوئی تھی۔ 31 سال کی عمر میں نے بیوقی کی چادر اوڑھ لی تھی اور اسی چادر نے میری زندگی کو مشکل ترین بنا دیا تھا۔ میرے شوہر اکبر کاروباری شخص تھے اور میں ان کے ساتھ ایک آئیڈیل لائف گزار رہی تھی۔ خدا نے ہماری جھولی میں اولاد نہیں ڈالی تھی، لیکن دوسری بہت سی ایسی خوشیاں تھیں جن کے سہارے ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اکبر نے مجھ سے اپنی محبت سے شادی کی تھی اور انہوں نے ہر دن اس محبت کو نبھایا بھی تھا۔
اپنے گھر والوں کی لاکھ مخالفت کے باوجود اکبر نے مجھے اپنے سر کا تاج بنا رکھا تھا، لیکن جیسے ہی اکبر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا انتقال ہوا، ان کے بھائیوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور صاف کہہ دیا کہ اب ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی مجھے اکبر کی جائیداد کا کوئی حصہ ملا تھا، اور نہ ہی کسی نے یہ سوچا کہ میں بیوہ ہو کر کہاں جاؤں گی۔ جب کوئی سہارا نہ بچا تو مجبوراً میں اپنے بھائی کے پاس چلی آئی۔ بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے بھابھی مجھے اپنے گھر برداشت کرنے پر مجبور تھی، اور میرے پاس بھی بھائی کے علاوہ اور کوئی اثر نہیں تھا، اس لیے مجھے بھابھی کے رحم و کرم پر ہی رہنا پڑ رہا تھا۔ شروع میں تو بھابھی کا رویہ بہت ہی خراب تھا، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ میں ان کے لیے مفت کی نوکرانی ثابت ہو سکتی ہوں، اور انہوں نے مجھے اپنی نوکرانی بنا صفائی ستھرائی لے کر سیدھا اپنے بھائی کے گھر کے ماسی کے تھے، اور میں نے بھی خاموشی سے اسے اپنا نصیب مان لیا تھا۔ ویسے بھی میری یادوں کے سوا اور کچھ باقی نہیں بچا تھا، لیکن آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس بات سے مجھے بہت دکھ پہنچا تھا کہ میں اس گھر میں اتنا بھی حق نہیں رکھتی تھی کہ ایک فقیرنی کو تھوڑا سا کھانا کھلا سکتی۔ میرے کام مکمل ہوئے تو میں نے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرہ کیا تھا، ایک چھوٹا سا کباڑ خانہ تھا جہاں میں روزانہ دوپہر میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر سو جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی میں سونے کی نیت سے کمرے میں آئی تھی، لیکن اس فقیرنی کی دعا میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر میرا شوہر جانے سے پہلے مجھے اولاد دے جاتا تو میری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا، شاید اس کے گھر والے مجھے اس طرح بے گھر نہ کرتے، مجھے اپنی بھابھی کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کو نہ ملتی۔ ایسا نہیں تھا کہ بیوگی کے بعد میرے رشتے نہیں آئے تھے، لیکن میری بھابھی بھی دوبارہ میری شادی کروانا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میری شادی کروانے سے اسے خرچہ بھی کرنا پڑتا اور پھر بھی مجھ جیسے مفت کی نوکرانی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا، اور میں بھی کسی دوسرے انسان کو اپنی زندگی میں اپنے شوہر کی جگہ نہیں دے سکتی تھی۔ جتنی محبت اکبر نے مجھے دی تھی اور جو جگہ ان کی میرے دل میں تھی وہ کبھی کوئی اور لے ہی نہیں سکتا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو گئی تھی۔ مجھے بار بار اس مجبور فقیرنی کا چہرہ یاد آیا تھا جو جاتے جاتے مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میں بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس فقیرنی کو کھانا کھلائے مہینہ ہی گزرا تھا اور مجھے اپنی طبیعت میں بہت سی تبدیلیاں محسوس ہوئی تھیں جنہوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ کبھی مجھے چکر آتے تو کبھی کہہ ہونے لگتی، کھانا پینا بھی نہیں تھا، اس لیے میری حالت خراب ہونے لگی، کیونکہ اتنا کام کرنے کے باوجود بھی میری بھابھی مجھے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں دیا کرتی تھی۔ میں اپنی طبیعت کو برداشت کرتے ہوئے گھر کے کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا اگر میں بھابھی کو اپنی طبیعت کے بارے میں بتاتی تو یقیناً وہ اسے میرے کام کرنے کا بہانہ سمجھ لیتی اور پھر گھر میں ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو جاتا۔ بس یہی سوچ کر میں جیسے تیسے دن گزار رہی تھی، لیکن ہر گزرتا دن میری طبیعت کو مزید خراب کر رہا تھا، اور پھر جب مجھ نے کا سلسلہ شروع ہوا تو میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ کبھی کبھی اس فقیرنی کی بات مجھے یاد آتی اور میں سوچتی کہ کیسے ممکن ہے کہ میں حاملہ ہو جاؤں۔ یقیناً میری طبیعت میں کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے مجھے تو کہہ ہو رہی تھی، اور پھر بھابھی کو یہ بات خود بخود ہی پتہ لگ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید بھابھی مجھ سے کچھ ہمدردی جتائیں گی اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ میری بھابھی نے تو ایسی بات کہی جس سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی میری بھابھی نفرت میں اتنی اندھی ہو جائے گی کہ وہ مجھ جیسی بیوہ عورت پر ایسے گھٹیا الزام لگا دے گی۔ صاف لفظوں میں وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی میرا کس کس کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی غیر موجودگی میں یہاں کون کون آتا ہے۔ بھابھی کہنے لگی، جس طرح اس دن تو نے اس فقیرنی کو اندر بلایا تھا، مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا کہ تم میرے پیچھے اور بھی لوگوں کو گھر بلاتی رہی ہوگی، تو اسے اپنی جوانی سنبھالی نہ گئی اور میں نے تیری شادی نہ ہونے دی تو اس طرح اپنا منہ کالا کر لیا کرے گی، ہمیں بھی کسی کو شکل دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔